علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ دوسری یہ کہ اس پر ندامت یعنی پشیمانی کا اظہار کرے۔ تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 وہی جو ابھی بیان کی گئی، اور چوتھی یہ کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے۔ کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرے۔ اگر کسی ایک یا چند ایک گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی، دوسرے گناہ اس کے ذمے باقی رہیں گے جب تک ان سے بھی بیان کی گئی شرطوں کے مطابق توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے مومنو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع یعنی توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور فرمایا، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ نیز فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بخاری۔ حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ یعنی رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔